جذبے کا اظہار کریں۔ خاص طور پر فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے اپنے انداز میں وطن سے محبت کے جذبے کا اظہار کرتے ہیں۔ شاعر ہوں یا گلوکار، ادیب ہوں یا مصور، ہر فنکار اپنی اپنی جگہ وطن سے محبت کو اپنے انداز میں محسوس کرتا ہے، اور پھر کوئی خوبصورت نظم، کوئی افسانہ، کوئی نغمہ یا کوئی منفرد فن پارہ ترتیب پاتا ہے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے پن اینڈ تھریڈ ورک کی فرم میں کام کرنے والے آرٹسٹ عتیق محمد میو نے بھی وطن سے محبت کے اس جذبے کو محسوس کیا اور اس جذبے کے اظہار کے لیے ایک منفرد فن پارہ تخلیق کرنے کی ٹھانی۔ کیونکہ پاکستان 27ویں شب یعنی لیلۃ القدر کی بابرکت رات کو معرض وجود میں آیا تھا، اس لیے عتیق محمد نے سورہ رحمان کی تمام آیات کو پن اینڈ تھریڈ ورک میں منتقل کرنے کی ٹھانی، جو ایک انتہائی مشکل اور صبر آزما کام تھا۔ اور پھر عتیق میو کی شب و روز کی محنت رنگ لائی اور سورہ رحمان کی 40 آیات ربانی 40 دفعوں کی شکل میں معرض وجود میں آ گئیں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں فلوگرافی پن تھریڈ ورک میں دنیا کی پہلی سورہ رحمان ہے جو 42 ماہ کی شب و روز کی محنت سے تیار کی گئی ہے۔ اس سورہ کی خطاطی سے لے کر فریمنگ کا کام عتیق محمد میو نے خود اپنے ہاتھ سے مکمل کیا۔ سورہ رحمان کی تیاری میں 6.5 لاکھ اس کام کی پہلی نمائش 1989 میں مہران آرٹس کونسل حیدرآباد میں منعقد ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، جبکہ 1992 میں پاکستان آرٹس کونسل آف کراچی میں بھی ان کی سولو نمائش منعقد ہوئی۔ ان کی خواہش ہے کہ ان کے اس منفرد کام کو اسلام آباد اور لاہور کے آرٹ کے قدردانوں کے سامنے پیش کیے جانے کے بھی اقدامات کیے جائیں، اور اس سلسلے میں حکومت ان کے فن کی قدردانی کرتے ہوئے ان سے تعاون کرے۔ دیگر فنکاروں کی طرح عتیق میو بھی عام افراد اور خصوصاً ارباب اختیار کی اس فن کی جانب سے برتی جانے والی سرد مہری پر شاکی ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے اس منفرد کام کے ذریعے وطن عزیز کا نام دنیا بھر میں روشن کریں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عتیق میو کی فنی اور علمی ادارے نہ صرف حوصلہ افزائی کریں بلکہ ان کی سرپرستی بھی کریں۔ اصل میں اسکول دور میں خطاطی بڑی اچھی کرتا تھا، ورک میں اس میں بہت خطاطی اچھی کر لیتا تھا۔ کتابت سیکھی بھی، خانہ فرنگ سے میں نے کتابت بھی سیکھی۔ 97 میں مجھے کچھ اس میں ان تھریڈ ورک کے اندر تجریدی آرٹ کی کتابیں کچھ پرچے مجھے ملے، ان کو دیکھا، میں نے پسند کیا۔ میں نے اس میں تجریدی آرٹ پہلے میں نے تخلیق کیا، لیکن وہ ہمارے یہاں سمجھ نہیں آیا لوگوں کو، تو میں نے اس پہ جدت پیدا کی کہ اس کو ہماری اسلامی کیلیگرافی میں ہونا چاہیے۔ تو آہستہ میں کوشش کرتا گیا، اس کو میں نے اسلامی کیلیگرافی میں اس کو ڈالا۔ پھر جب اس میں کامیاب ہو گیا کہ مطلب اس میں پورٹریٹ بننی چاہیے، پھر میں نے قائد اعظم صاحب کی پورٹریٹ بنائی، ایک خراب ہوئی، دوسری خراب ہوئی، لیکن آخر میں پورٹریٹ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم خدا را ایسے آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی کریں جو کوئی نیا فن کریٹ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے فن نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے کرائٹیریا میں نہیں آتا، وہ صرف پیپر فائل یا پیپروں پہ چلتے ہیں کہ جی ہمارے کرائٹیریا میں نہیں آتا۔ اب انہیں یہ نہیں پتا کہ اس آرٹسٹ نے کتنی محنت کی ہے اور کتنا اس پہ ٹائم لگا ہے، کتنے لوگوں نے اسپانسر کیا ہے۔ اگر اس کے تعلقات ہیں اس لیول کے تو اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں، سارا کرائٹیریا موجود ہوتا ہے۔